السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما علما علما۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب رحمان کی ذات کے لیے خاص،
جو کل کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، داتا گنج بخش، غریب نواز، علی کل شیء قدیر، فعال لما یرید، جو کائنات کے ذرے ذرے کا مالک ہے، ازل سے اکیلا ہے، ابد تک اکیلا رہے گا، جو کائنات کے کل نظام کو چلانے والا، بسانے والا، آسمان کو بغیر ستونوں کے کھڑانے والا، کل کائنات کا خالق، مالک اکیلا اللہ ہے۔ بے شمار لاتعداد انگنت درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء، امام الحرمین، سید الثقلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، امام اعظم، قائد اعظم، رہبر اعظم، مرشد اعظم، شمس الضحیٰ، بدر الدجیٰ، لیل الورا، ساری کائنات کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے اللہ ذوالجلال والاکرام کے 99 نام ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ان 99 ناموں کو یاد کر لیتا ہے اللہ اس کے اوپر جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، فرمایا اللہ کو اس کے ناموں کے ساتھ پکارو۔ اب ان 99 ناموں کے اندر ایک اللہ کا نام الحکیم بھی ہے، حکمت والا۔ اب اللہ ذوالجلال والاکرام نے کائنات کے نظام کو چلایا، بسایا ایک حکمت کے تحت۔ پوری کائنات چل رہی ہے ایک حکمت کے تحت چل رہی ہے۔ اب اللہ ذوالجلال والاکرام نے ہمارے اوپر نماز کو فرض کیا، اس کے پیچھے بھی ایک حکمت ہے۔ نماز کو فرض کرنے کی حکمت کیا ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ اور ایسے اللہ ذوالجلال والاکرام نے کیا کیا؟ روزے کو فرض کیا، قربانی کو فرض کیا، حج کو فرض کیا۔ ہر کام کے پیچھے ایک حکمت ہے۔ قربانی کو فرض کرنے کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اللہ فرماتے ہیں قربانی کرتے ہو نہ آپ کا گوشت میرے تک آتا ہے، خون زمین کے اندر بہہ جاتا ہے۔ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اللہ کیا دیکھتے ہیں؟ تمہارے دلوں کے تقوی کو دیکھتے ہیں کہ آپ کے دل کے اندر اخلاص کتنا ہے، تقوی کتنا ہے، للہیت کتنی ہے۔ صرف اللہ اسی کو دیکھتے ہیں، اس کے علاوہ کسی چیز کو نہیں دیکھتے۔ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اور آج کا خطبہ جمعۃ المبارک انشاءاللہ الرحمن صرف اسی لفظ کے ارد گرد گھومے گا، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے روزے کو فرض کیا۔ اب روزے کو فرض کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ فرماتے ہیں تمہارے اوپر روزے فرض کیے، کس وجہ سے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔
گویا کہ روزے کے پیچھے بھی مقصد صرف اور صرف ایک تقوی ہے، تقوی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اب ہم لفظ تقوی 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 بولتے رہے، یہی نہ پتا ہو تقوی ہے کیا، تقوی کا مفہوم کیا، اصل تقوی چیز کسے کہتے ہیں، ہے کس چیز کا نام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے سوال کیا گیا تھا کہ تقوی بتائیں، تقوی کسے کہا جاتا ہے؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ سوال کرنے والے، کبھی آپ کا گزر خاردار جھاڑیوں سے ہوا؟ ان کا جی ضرور۔ کہا کیسے گزرتے ہو؟ کہا اپنے کپڑوں کو سمیٹتے ہوئے۔ پہلی بات تو جہاں پہ خاردار جھاڑیاں آتی ہیں، کانٹوں والی جھاڑیاں آتی ہیں، ہم اس رستے کو چھوڑ جاتے ہیں، سائڈ سے ہو کے گزر جاتے ہیں۔ اور دوسری بات، اگر گزرنا پڑ بھی جائے تو ہم کیا کرتے ہیں، اپنے کپڑوں کو سمیٹتے ہوئے گزرتے ہیں، کہیں کانٹا نہ لگ جائے۔ کہا اسی کا نام تو تقوی ہے کہ انسان زندگی بسر کرے، پہلی بات تو گناہ دیکھے، گناہ سے ویسی سائڈ پہ ہو جائے، گناہ کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ گناہ کی اگر انسان پاس چلا گیا، سمجھو گناہ کے اندر مبتلا ہو ہی جاتا ہے انسان، پاس سے سائڈ پہ ہو جانا چاہیے۔ فرمایا کہ اصل چیز تقوی ہے اسی چیز کا نام کیا، کہ انسان زندگی بسر کرے، گناہوں سے بچتے ہوئے، گناہوں کے کانٹوں سے بچتے ہوئے زندگی بسر کرے۔ کہیں چوری کا کانٹا، شراب کا کانٹا، جوئے کا کانٹا، زنا کاری کا کانٹا، جھوٹ کا کانٹا، فحاشی، عریانی، ذلت، تمام قسم کے ان کانٹوں سے بچتے ہوئے زندگی بسر کرنا، اسی کا نام تقوی ہے۔ یہی تقوی ہے کہ انسان زندگی بسر کرے گناہوں سے بچتے ہوئے، گناہوں کے پاس بھی نہ پھٹکے، اسی کا نام تقوی ہے۔ انسان اپنے دل کے اندر اپنا لے، انسان کامیاب ہے۔ کامیابی کی پہلی سیڑھی پہ انسان چڑھ جاتا ہے کہ انسان کیا کرے، تقوی اختیار کر لے، تقوی اپنے دل کے اندر بسا لے۔ اور امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ، امام حسن بصری ایک دن ایک رات سوئے اچانک اٹھ کے رونا شروع ہو گئے، اتنا روئے، اتنا گڑ گڑائے کہ گھر والوں نے پوچھنا شروع کر دیا، خیر ہے، کیا ہوا؟ کہا مجھے اپنی زندگی کا ایک گناہ یاد آ گیا، گناہ کیا تھا، آج وہ گناہ یاد آ گیا، اللہ کے سامنے کیا منہ لے کے جائیں گے، اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اور کہنے لگے امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ کہ جس بندے کو پتا ہو کہ آگ کے انگارے اس کے پاؤں کے نیچے ہیں اور پھر بھی وہ رات سو کے گزارے، یہ ہو نہیں سکتا۔ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں، اولیاء الرحمن، جن کی اللہ کے ساتھ لگی ہوتی ہے، وہ بستروں پہ نہیں لیٹتے، تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم، جن کے دلوں کے اندر تقوی ہوتا ہے، وہ آرام کا خیال نہیں کرتے، نیند کا خیال نہیں کرتے، سکون کا خیال نہیں کرتے، اپنے آپ کو بستر سے الگ رکھتے ہیں اور رات کو اپنے مالک اور خالق کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، آہوزاری کرتے ہیں، اپنے خالق کے سامنے روتے ہیں۔ اور اسی چیز کا نام تقوی ہے کہ انسان اپنے مالک کے سامنے کھڑا ہو جائے، اپنے خالق کے سامنے کھڑا ہو جائے، اس کو منائے اور اس کو راضی کر لے، اسی چیز کا نام تقوی ہے، اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ اور قاضی شرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے، صحابی نہیں بن سکے، اور یہی قاضی شرح تھے کہ جن کے بارے میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کہا کرتے تھے، مدینے کے اندر فیصلے کرنے کے لحاظ سے سب سے فہم اور سمجھدار اگر کوئی آدمی ہے تو وہ قاضی شرح ہے۔
اور قاضی شرح اتنا متقی پرہیزگار آدمی تھا، ایسے تقوی کو اپنانے والا تھا۔ ایک دفعہ ان کے بیٹے کا کسی ایک کے ساتھ جھگڑا ہو گیا، فیصلہ کس کی عدالت میں آنا؟ اپنے باپ کی عدالت میں۔ بیٹا بھی مجرم ہے، ایک اور بھی مجرم ہے۔ قاضی شرح کا بیٹا رات کو گھر میں آیا، باپ سے پوچھا، ابو جان ابھی مجھے بتا دیں، اگر تو فیصلہ میرے خلاف آئے گا تو میں فیصلے کو واپس لے لیتا ہوں، میں کیس نہیں لڑنا چاہوں گا، آپ میرے باپ ہیں، فیصلہ میرے حق میں دینا، میں کامیاب ہو جاؤں فیصلہ میں لڑوں گا۔ قاضی شرح نے کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یہ دین بہت ایک اہم چیز ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ دین کے اندر خیانت کروں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، جو معاملہ صبح ہوگا حق کی بنیاد پہ فیصلہ ہوگا، دیکھا جائے گا۔ صبح عدالت لگی، قاضی شرح کا اپنا بیٹا عدالت میں آیا، سامنے بیٹا کھڑا، عدالت کے اندر باپ جج ہے، اور باپ نے فیصلہ کس کے خلاف دیا؟ اپنے بیٹے کے خلاف فیصلہ دیا۔ بیٹے نے باپ سے کہا ابو مجھے رسوا کر دیا، سب کے سامنے فیصلہ میرے خلاف آ رہا ہے، یہ کیا بات ہے؟ قاضی شرح نے جواب دیا، بیٹا تیرے دشمن جیسے پوری کائنات بھر جائے، تو اکیلا ایک طرف ہو، تمام لوگوں سے مجھے تو عزیز ہے، ہاں اگر تیرے جیسے بیٹے پوری زمین کو بھر دیا جائے، تیرے جیسے بیٹوں کو، اور محمد کی بات ایک طرف ہو، تیرے جیسے بیٹوں سارے قربان ہیں، تیرے جیسے بیٹوں کو ترجیح نہیں دی جائے گی، ترجیح دی جائے گی دین کو، ترجیح دی جائے گی۔ اور محترم بھائیوں، اسی چیز کا نام تقویٰ ہے۔ کیا انسان کرے؟ دین کو ترجیح دے، دنیا کو نہ دیکھے، دین کو دیکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے، صحابہ کرام ارد گرد بیٹھے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا، پہچان لیا۔ آپ نے کیا دیکھا کہ اس کے ہاتھ کے اندر سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے۔ آپ نے کہا کہ میرے پروانے کو آگے بھیجو، میرے پاس بھیج دو۔ صحابی پاس آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ وہ انگوٹھی اتاری اور نیچے پھینک دی۔ باتیں ہوتی رہی، مجلس ختم ہوئی، صحابہ چلے گئے، سارے چلے گئے، اور صحابہ نے کہا اللہ کے بندے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی پھینک دی، تیرے لیے حرام ہے، عورتوں کے لیے تو حلال ہے، تو ایسے کر اٹھا لے انگوٹھی کو، اٹھا کے گھر میں جا کے اپنی بیوی کو دے دینا، کہ کہیں اور صرف کر لینا۔ کہا یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ جس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سے دور کر دیا ہو، میں اس کی طرف اس کو اٹھانا تو بڑی دور کی بات ہے، دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ محترم بھائیوں، اسی کو تقویٰ کہا جاتا ہے کہ جس چیز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہو فوراً رک جاؤ، اور جس چیز کا حکم دیا اس کو فوراً بجا لاؤ، فوراً۔ چونکہ چنانچہ ادھر ادھر کی باتیں ذہن نہیں مانتا، فلاں نہیں ایسے ہو گیا، برادری ناک نہیں رہتا، جو ہوتا سو ہو جائے۔ آمینہ کے لال کی بات آئے، مصور کھینچ ایسا نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمانے محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی چیز کا نام تقویٰ ہے۔ محترم بھائیوں، دنیا کے اندر کامیاب ہونا چاہتے ہیں، دنیا کے اندر اگر کامیابی کی زندگی بسر کرنا چاہتے ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تقویٰ اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ کی نظروں میں بھی انسان وہی افضل ہے، اور رسول اللہ کی نظروں میں بھی وہی انسان افضل ہے کہ جو کیا کرتا ہے؟ تقویٰ اختیار کرتا ہے، اپنے دل کے اندر تقویٰ رکھتا ہے۔ اور تقویٰ ہوتا کہاں پہ ہے؟ تقویٰ کہاں پہ ہوتا ہے؟ انسان کیا کرے؟ اچھی ٹوپی پہن لے، اچھا رومال کندھوں کے اوپر رکھے، اور ہاتھ میں تسبیح پکڑے،
اللہ اللہ کرتا پھرے، لوگ دیکھے بلے 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 بڑا حاجی صاحب ہے، اس چیز کا نام تقویٰ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَيَشِيرُ إِلَىٰ صَدْرِي التَّقْوَىٰ هَا هُنَا، آپ نے اشارہ کہاں پہ کیا؟ اپنے سینے کی طرف اشارہ کیا۔ آپ نے فرمایا تقویٰ جو ہوتا ہے دل کے اندر ہوتا ہے، اپنے دل کو ٹھیک کر لینا، اسی کی چیز کا نام تقویٰ ہے۔ اور اللہ کی نظروں بھی متقی آدمی جو ہوتا ہے، تقویٰ پرہیزگار، وہی اللہ کی نظروں میں افضل ترین ہوتا ہے۔ وگرنہ بڑے بڑے لوگ ہیں، یہ مت سوچئے گا کہ اللہ کی نظروں میں بڑی گاڑی والا، بڑے بنگلے والا، حسن و جمال والا، کمال والا، صورت سیرت والا، ایسا آدمی اللہ کی نظر میں کبھی محبوب نہیں ہو سکتا۔ فرمایا کہ اللہ کی نظروں میں آدمی کون سا محبوب ہے؟ جس کے دل کے اندر تقویٰ ہو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی نظروں میں معزز، محبوب ترین اور اعلیٰ ترین آدمی وہ ہے کہ جو تقوی کے لحاظ سے بہتر ہو۔ اور یہی وجہ تھی، اگر حسن و جمال کو دیکھا جاتا، تقوی بنیاد، تقوی میرٹ نہ ہوتا، تو کبھی بھی کالے رنگ کا بلال عرب کی زمین پہ چلتا، آسمان پہ جنت میں قدموں کی آواز نہ جاتی، ابو جال، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، ان کی آواز جاتی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیاہ رنگ کے تھے، موٹے موٹے ہونٹ، غلام، غلامیوں کے اندر زندگی بسر کرنے والے، لیکن چلتے زمین پہ تھے، آواز جنت کے اندر جاتی تھی۔ وہ کس چیز کی آواز سے؟ وہ ان کے ایمان اور تقوی کی آواز سے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بندے کے دل کے اندر تقوی وہی افضل ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام تشریق کے اندر خطبہ حجۃ الوداع دیا۔ اس کے اندر آپ نے فرمایا صحابہ، کسی عربی کو اجمی پہ کوئی فوقیت نہیں ہے، کسی سیاہ رنگ کے آدمی کے اوپر سفید رنگ کے کو کوئی فوقیت نہیں ہے، سارے میری نظر میں برابر اور ایک ہیں۔ ہاں، جو تقوی کے لحاظ سے بہتر ہو وہی افضل ہے، باقی سارے کے سارے ایک جیسے ہیں، کوئی کسی سے افضل نہیں ہے۔ اور ہمارے ہاں ذات برادری، ان کو پوچھا جاتا ہے، یہ کون ہے جی؟ اے باٹے، اے جاٹے، یہ کون رانا، یہ کون ارائیں، فلاں فلاں۔ اور نہیں محترم بھائیو، ذات پات کسی چیز کی کوئی بات نہیں ہے، صرف اور صرف اللہ کی نظروں میں اگر بات ہے تو تقوی کی بات ہے، دین کی بات ہے۔ دین کے علاوہ اللہ کی نظروں میں کسی چیز کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اور محمد بن منکرد رحمت اللہ علیہ، انہوں نے ایک واقعہ نقل کیا کہ مدینہ شہر کے اندر قحط سالی پڑ گئی، بارش نہیں آ رہی، قحط سالی پڑی ہوئی ہے، لوگ باہر نکلے ہیں، جا کے دعا کر رہے ہیں، بارش نہیں آ رہی۔ اور ایک آدمی ادھر بیٹھا ہوا جوتے بنانے والا، جس کو ہم موچی کہتے ہیں، ذات کا حقیر ترین جانتے ہیں، جس کو ہماری نظروں میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ کیوں؟ جوتے گاڑنے والا موچی ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ انہوں نے واقعہ نقل کیا، کہتے ہیں کہ وہ موچی جوتے گانڈ رہا ہے، اچانک سے اٹھا، اپنے بوریے بستر کو گول کیا، وہاں پہ بند کیا، سائڈ پہ رکھا، وضو کیا، 2 رکعتیں نفل کی ادا کی، 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا لیے، کہا اللہ میں تجھے قسم ڈال کے کہتا ہوں، ان مدینے والے مسلمانوں کے اوپر بارش نازل فرما۔ کہتے ہیں ابھی اس کے ہاتھ نیچے نہیں آئے تھے، اللہ نے آسمان سے فوراً بارش نازل کر دی۔ اللہ کی نظر میں کوئی پتہ نہیں کون کیا ہے، ہماری نظروں میں ہوتا ہے فلاں اللہ، فلاں اللہ، نہیں، اللہ کی نظر صرف اور صرف، اللہ کی نظروں میں میرٹ اور بنیاد کیا ہوتی؟ صرف تقویٰ۔ جس کے اندر جتنا تقویٰ ہوگا اللہ کی نظروں میں اتنا ہی اعلیٰ ہے، جتنا تقویٰ ہوگا اتنا وہ افضل ترین آدمی ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم دشمن سے اپنی حفاظت چاہتے ہو، ہر بندہ 24 گھنٹے گارڈ کیوں ساتھ رکھتے ہیں؟ کیا حفاظت چاہیے؟
اپنا گھر سے کو حفاظت چاہیے، مجھے کسی چیز کی کوئی چیز نقصان نہ پہنچا دے کسی نہ کسی طریقے سے۔ فرمایا کہ اگر دشمن سے حفاظت چاہتے ہو، اللہ ذوالجلال والاکرام اپنے قرآن کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اللہ فرماتے ہیں کہ اگر صبر کرو اور تقوی اختیار کرو، کائنات کا کوئی دشمن تمہیں کبھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ لا يضركم كيدهم شيئا ان اللہ بما يعملون محیط۔ دشمن سے حفاظت چاہتے ہو، تقوی تم اختیار کر لو، اللہ تمہیں دشمن سے بھی سیو رکھے گا، دشمن سے محفوظ رکھے گا۔ اور مرنے کے بعد ہر انسان دنیا سے جاتے ہوئے کس چیز کی فکر ہوتی ہے؟ جی میری اولاد ہے، اولاد کی بڑی زیادہ فکر ہے، میری اولاد کا پیچھے کیا بنے گا، کوئی سنبھالنے والا ہوگا نہیں ہوگا، میں دنیا سے جا رہا ہوں۔ فرمایا کہ اپنی اولاد کی حفاظت چاہتے ہو دنیا سے جاتے ہوئے، تو فرمایا کیا کرنا پڑے گا؟ وَيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا۔ فرمایا تقوی تم اختیار کر لو، سیدھی بات کیا کرو، اللہ تمہارے مرنے کے بعد تمہاری اولاد کی بھی حفاظت کرے گا، تمہاری اولاد سیدھے رستے پہ رہے گی۔ اگر تم ہیرا پھیریاں خود کرتے رہو گے، کل کو آپ کی اولاد بھی ہیرا پھیری کرے گی۔ کہتے ہیں نا جیسی کوکو ویسے بچے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جیسا تم ہوگے آپ کی اولاد ویسے کرے گی۔ کل کو باپ نے ساری زندگی ڈکیٹیاں کی تو بیٹا آگے عالم نہیں بننے والا، بیٹا بھی ڈکیٹیاں کرے گا آگے۔ باپ زانی ہے، بیٹا بھی زانی بنے گا۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تقوی اختیار کر لو، اللہ تمہاری اولاد کی بھی حفاظت کرے گا، تمہاری اولاد بھی تمہارے مرنے کے بعد سیف رہے گی۔ اور جہنم سے نجات چاہتے ہو، فرمایا کہ ہر بندے کی خواہش، ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ ہمیں جہنم سے بچا لے، روزے رکھتے ہیں جہنم سے بچ جائیں، صدقات و خیرات کرتے ہیں جہنم سے بچ جائیں، رفاع عامہ کے کام، ہر قسم کی نیکی انسان کیوں کرتا ہے؟ کہ جہنم سے بچ جائے، جہنم سے دور ہو جائے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا وَإِن مِّنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جَثِيًّا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر ایک انسان کو جہنم کے اوپر پیش کیا جائے گا، اور یہی وجہ تھی، یہی آیت کو پڑھ کے سلف صالحین اکثر رو پڑتے تھے، اکثر رو پڑتے تھے، اسی آیت کو سامنے رکھ کے کہتے تھے ہاں یہ اللہ کا حتمی اور یقیناً فیصلہ ہے کہ ہر بندے کو جہنم کے اوپر پیش کیا جائے گا، ہر بندے کو جہنم کے اوپر پیش کیا جائے گا، پل صراط سے گزرنا ہوگا۔ پیش ہونا وہاں پہ حتمی ہے، گزر جانا حتمی نہیں ہے، پتہ نہیں کس کس نے گزرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ جہنم کے اوپر سے گزر جائیں گے، کوئی گھوڑے کی طرح سپیڈ سے گزر جائیں گے، کوئی چلتے ہوئے، فرمایا حتیٰ کہ کئیوں کو آگ زخمی کر دے گی گرتے گراتے، وہ بھی گزر جائیں گے، لیکن کئی جہنم کے پل صراط کے اوپر سے آ کے کٹ کے جہنم کے اندر گر جائیں گے۔ فرمایا جو تقوی اختیار کرنے والا ہوگا اس کو کوئی پریشانی، کوئی مصیبت نہیں ہوگی، بآسانی جہنم کے پل سے گزر جائے گا۔ اللہ تقوی اختیار کرنے والے کو جہنم سے بھی نجات عطا فرمائیں گے، جہنم سے بھی گزر جائے گا۔ اور اگر دنیا کے اندر ہر بندہ کیا چاہتا ہے، پریشان کیوں ہے کہ مجھے رزق مل جائے، رزق کی وجہ سے پریشان ہے، تمام پریشانیاں، فرمایا تمام پریشانیوں کا حل چاہتے ہیں، صرف ایک ہی چیز کے اندر حل ہے، کیا کرنا پڑے گا؟ تقوی اختیار کرنا پڑے گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ فرمایا جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اسے وہاں سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ تقوی تم اختیار کر لو، اللہ کے محبوب ترین بندے بن جاؤ، تقوی اختیار کرنے کے بعد
پھر دنیا کی پریشانیاں چھوڑ دو، اللہ خود ہی حل کر دیں گے۔ وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ وہاں سے آپ کو رزق عطا کرے گا جہاں پہ آپ کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا، آپ سوچیں گے بھی نہیں کہ آج یہاں سے مجھے رزق ملنا تھا، وہاں سے ملنا تھا، کبھی پتہ بھی نہیں ہوگا۔ فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کے لیے رستے ہموار فرما دیتے ہیں، رستے آسان ہو جاتے ہیں۔ پریشانیوں کے اندر گھیرا ہوا ہے، ٹینشنوں کے اندر ہے، مشکلات کے اندر ہے، تقوی اختیار کر لے اللہ سارے راستے ہموار فرما دیتے ہیں۔ جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آدمی بنی اسرائیل کے اندر جا رہے تھے، چلتے چلتے اچانک آندھی آئی، تیز ہوا چلی، ہوا چلنے کے باعث کیا ہوا، غار میں چلے گئے، چھپ گئے۔ اچانک سے اوپر سے بڑا پتھر گرا، پتھر نے آ کے غار کا منہ ہی بند کر دیا، اب نکلنے کا راستہ بھی کوئی نہیں ہے۔ اب کیا کریں، نکلنے کا راستہ کہاں سے ڈھونڈیں؟ نہ یہ والا دور تھا کہ موبائل فون کر دیں کسی کو، ہم میں نکالو فلاں جہاں سے کریں لے آؤ، اکیلے تنے تنہا 3 آدمی غار کے اندر گئے، پتھر آیا بند ہو گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہوں نے پھر سوچا ہم ایسے کریں، اپنے اپنے اعمال اللہ کے سامنے رکھیں، اپنے اپنے نیک اعمال۔ ان میں سے ایک بندے نے کہا اللہ کہ میرے چاچے کی بیٹی زنا کی دعوت دی، میں بھی اکیلا تھا، وہ بھی اکیلی، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، اللہ جب زنا کرنے لگا تھا صرف مجھے تیرا ڈر آ گیا، میں نے اس وقت تقوی اختیار کیا، اللہ اگر تجھے میرا یہ والا عمل پسند ہے تو اس پتھر کو سائڈ پہ کر دے۔ حدیث کے الفاظ ہیں پتھر تھوڑا سا سائڈ پہ ہو گیا، اور دوسرے نے اپنا عمل، اللہ میرے ماں باپ تھے ان کی بڑی خدمت کی، رات کو لیٹ آیا سو گئے، بچوں کو دودھ نہیں پلایا، اپنے والدین کو پلایا، جب اٹھے ان سے دعائیں لی، پتھر سائڈ پہ ہٹا۔ تیسرے نے کہا کوئی ایک کی مزدور کی مزدوری دینی تھی، چلا گیا، کافی عرصے بعد آیا، اس کے نام کی ایک بکری چھوڑی ہوئی تھی، چلتے چلتے کافی بکریاں ہو گئیں، میں نے اس کو عطا کر دی جب واپس آیا، اگر میرا یہ عمل پسند ہے تو اللہ اس یہاں سے نجات عطا کر دے۔ حدیث میں موجود ہے جب اس نے بھی عمل پیش کیا تو اللہ نے تینوں کو وہاں سے رہا کر دیا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تقوی اختیار کرو گے اللہ تمہیں نکلنے کے لیے راستے ہموار کر دے گا، راستے بنا دے گا تمہارے لیے۔ دنیا کے اندر تو راستے، فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی اس وقت بھی تقوی اختیار کرنے والے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ تعالیٰ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، فرمایا کہ جب کسی چیز کا کوئی سایہ نہیں ہوگا، 7 قسم کے ایسے لوگ ہوں گے جن کو اللہ اپنا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ ایک حدیث میں عرش کا سایہ، دوسری حدیث میں اللہ اپنا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ سب سے پہلا آدمی الامام العادل، عدل و انصاف کرنے والا حکمران۔ دوسرا وشاب نشا فی عبادت اللہ، نوجوانی کی عمر میں اللہ کی عبادت کرنے والا، نوجوانی کی عمر میں اللہ کے سامنے گڑ گڑانے والا، جب تمام قسم کے ذرائع موجود ہیں، گناہ کرنے کی سخت بھی موجود ہے، گناہ کر سکتا ہے، زنا کر سکتا ہے، پھر بھی اللہ کے سامنے آ کے جھکتا ہے، گناہوں سے سائڈ پہ ہو جاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں ایسے بندے کو ہم کیا کریں گے، اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ، فرمایا کہ تیسرا آدمی جس کا دل مسجد کے ساتھ لگا رہتا ہے، اس کو بھی ہم کیا کریں گے، عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ وَرَجُلَانِ تَحَابَا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَ عَلَيْهِ، فرمایا کہ 2 آدمی صرف اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتے ہیں، اگر دونوں کے اندر لڑائی نچاکی دوری ہوتی ہے اس کے پیچھے بھی اللہ کی رضا ہوتی ہے۔
فرمایا ایسے بندے کو بھی ہم اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ اور تیسرا ورجل دعوت امرات ذات منصب و جمال فتعالی انی اخاف اللہ، فرمایا کہ حسب نسب والی حسن و جمال والی عورت بدکاری کی جس کو دعوت دیتی ہے وہ تقوی اختیار کرتا ہے، کہتا ہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تیری بات نہیں مانتا، اللہ کو دیکھتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں جو تقوی اختیار کرنے والا ہوتا ہے ایسے بندے کو بھی ہم اپنی عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ عرش کے سائے کے نیچے ہوگا تقوی اختیار کرنے والا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں سے ایک آدمی وہ ہوگا کہ وہ ورجل خالیا ففاضت عیناہ، علیحدگی میں بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کے سامنے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو بھی اپنی عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ اور فرمایا کہ جو تقوی اختیار کرنے والا ہوگا ہم اس کو ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل کر دیں گے۔ تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو تقوی اختیار کرے گا اس کو ہم ہمیشگی والی جنت میں داخل کریں گے، ہمیشہ والی۔ تو محترم بھائیو ہمیں بھی چاہیے تقوی اختیار کریے، اللہ ہمیں بھی تقوی جیسی دولت سے مالا مال فرمائے، ہمارے دلوں میں بھی تقوی قائم فرمائے، ہمارے دلوں میں بھی تقوی ڈال دے۔ تقوی تھا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا، جنہوں نے مثالیں قائم کر دی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس غلام آیا، کوئی چیز لے کے آیا، پہلے پوچھتے تھے، اس دن پوچھا نہیں، بغیر پوچھے کھا لی۔ جب کھا لی چیز، بعد میں غلام نے کہا آپ کو پتہ تھا کہ میں نے کیا چیز آپ کو کھلا دی؟ پوچھے بغیر ہی کہا مجھے تو نہیں پتا۔ کہا میں کہانت کیا کرتا تھا، اٹکل پچو لگا کے لوگوں کو باتیں بتانا، کہانت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے، جو کسی کاہن نجومی کے پاس جاتا ہے، آپ نے فرمایا اس کے پاس چلا جاتا ہے، بات پوچھ لیتا ہے، تصدیق نہیں کرتا، ابھی پوچھی یا تصدیق نہیں کی، عمل نہیں کیا اس کی بات کے اوپر، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایسے بندے کے 40 دن کی نمازیں عبادت اس کے منہ پہ دے مارتے ہیں، اللہ کے ساتھ چھوڑ کے کسی اور کو شریک ٹھہرائے۔ اور فرمایا کہ اگر نجومی کاہن کی بات کے اوپر عمل بھی کر لے، پوچھے تصدیق کر لے، گویا کہ اس نے اللہ کا شریک ٹھہرا کے محمد کے ساتھ کفر کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چیز کھا لی۔ جب پتہ چلا کہ حرام کا لقمہ وہ بھی صدیق کے پیٹ کے اندر چلا گیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً مسواک اٹھائی، مسواک اٹھانے کے بعد اپنے حلق کے اندر داخل کی، کہہ کر کے نکال رہے ہیں حرام کا مال، آنکھیں باہر، رنگ سرخ ہو گیا۔ گھر والے بھاگ کے آئے، ٹھیک ہے جو ہو گیا سو ہو گیا، اللہ معاف کرنے والا ہے، ٹھیک ہے جتنا نکل گیا اور نہ کریں۔ حضرت ابوبکر صدیق کے کہا اگر حرام کے مال کو پیٹ سے نکالتے ہوئے ابو بکر کی سانسیں بھی چلی جائے منظور ہے، لیکن حرام کا لقمہ ابو بکر کے پیٹ کے اندر نہیں رہ سکتا۔ محترم بھائیوں سوچیں ہم نے کتنے کتنے لقمے کھائے ہوتے ہیں، ہم نے کون سا حرام کا مال نہیں کھایا ہوتا۔ حرام کا ایک لقمہ کھانے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کی 40 دن تک عبادت نہیں ہوتی، 40 دن کی نمازیں، روزے، صلاۃ و ثواب، تمام عبادات ایک طرف، ساری کی ساری اللہ تعالیٰ ایسے بندے کے منہ پہ دے مارتے ہیں، کوئی اس کی عبادت قبول نہیں۔ کیوں؟ حرام کا لقمہ کھایا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کون نہیں حضرت عمر کو جانتا، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار کہا عمر فی الجنہ، عمر جنتی ہے۔ آپ نے فرمایا عمر معراج کی رات میں گیا تو میں نے اپنی آنکھوں سے عمر تیرا جنت کے اندر محل دیکھا ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اللہ نے قرآن کے اندر 17 مقامات ایسے ہیں
کہ مشورہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا. اللہ نے حضرت عمر کے مشورے کے عین مطابق محمد کے قلب اطہر پہ قرآن نازل کیا صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کا دور ہے. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند نام بتائے تھے، منافقین کی لسٹ کے نام. کہا حذیفہ اللہ نے آپ کو میرا رازدان بنایا، میں نے آپ کو رازدان بنایا. حذیفہ میں منافقین کے نام بتاتا ہوں، فلاں فلاں منافق ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقوی کا عالم دیکھیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حذیفہ کو بلایا. حذیفہ ان منافقین کے اندر کہیں میں عمر کا نام تو شامل نہیں ہے. حضرت حذیفہ نے کہا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا نام کیسے شامل ہو سکتا ہے، آپ تو عشرہ مبشرہ کے اندر شامل ہیں. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دو دفعہ نہیں بلکہ 22 دفعہ رسول اللہ نے کہا عثمان فی الجنہ، عثمان فی الجنہ. غزوہ تبوک کے موقع پہ کہا تھا ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم، عثمان آج کے بعد کوئی نیکی نہ کرے، عثمان پکا جنتی ہے، عثمان جنتی ہے. پھر بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تقوی کا عالم قبر کے اوپر کھڑے ہو کے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا روتے، اتنا گڑ گڑاتے کہ روتے روتے ان کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تار ہو جاتی. کہتے قبر کا پتہ نہیں کیا بنے گا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے تقوی کا عالم دیکھ لیجئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو سب سے بڑھ کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے شیر خدا، کہ جن کو بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علی فی الجنہ، علی جنتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے شوہر بھی ہیں، حسن و حسین کے والد محترم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تقوی کا عالم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زرہ گم ہوگی تو بھائی کس کے پاس ہے؟ کہ یہودی کے پاس زرہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود حکمران ہے، خود خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فقط کے قاضی کے پاس فیصلہ گیا، قاضی نے کہا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گواہ پیش کریں. ہمارا معاشرہ ہوتا ہے جس کی حکومت اس کا ہی سب کچھ ہوتا ہے. قانون صرف اور صرف غریب لوگوں کے لیے ہوتا ہے، امیروں کے لیے کوئی قانون نہیں ہے. پیسے کے سامنے کوئی قانون نہیں ہے، قانون صرف غریبوں کے لیے بنا ہوا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کے حکمران ہیں. قاضی کے پاس فیصلہ گیا، قاضی نے فیصلہ سنایا. حضرت علی سے پوچھا گواہ پیش کریں. حضرت علی کے پاس سوائے اپنے بیٹے کے گواہی نہیں ہے. کہا باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی منظور نہیں ہوتی، باپ کے حق میں اپنے بیٹے کی گواہی کوئی منظور نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ تقوی کا عالم، حضرت علی حکمران ہونے کے باوجود یہودی کے حق میں فیصلہ چلا گیا، فیصلہ اپنے خلاف لے لیا. رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف اور صرف صحابہ کرام نے کس کو ترجیح دی؟ دین کو ترجیح دی، دین کو دیکھا، دنیا کو نہیں دیکھا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین. اور محترم بھائیوں بات یاد رکھنا، اللہ کی نظروں میں بھی دنیا نہیں ہے، صرف اور صرف دین اللہ کی نظروں میں بھی. اگر دنیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ کی نظروں میں دنیا کی قدر و قیمت مچھر کے پار کے برابر ہوتی، اللہ کبھی کافروں کو پانی کا گھونٹ نہ دیتا. آج کل سب سے زیادہ دولتیں کافروں کے پاس ہیں. کیوں؟ صرف دنیا ہے، آخرت کچھ نہیں ہے. تو اللہ نے مومنین کے لیے کیا بنائی؟ آخرت. دنیا کے اندر سب سے نیک ترین اور سب سے اعلیٰ ہستی کائنات کے اندر اللہ کے بعد اگر کوئی عظیم ترین ہستی گزری ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ساری 40 دن جولے کے نیچے آگ نہیں جلتی، کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ کہ اللہ کے نظروں میں دنیا کی قدر و قیمت نہیں ہے،
صرف دین کی قدر و قیمت ہے۔ تو محترم بھائیوں، آج بھی اپنے دلوں کے اندر گناہوں کی نفرت پیدا کر لیں، تقوی اختیار کر لیں۔ تقوی اختیار سب سے زیادہ آج کل مسلمانوں کا بیڑا غرق کیا تو کس چیز نے؟ موبائل نے بیڑا غرق کیا۔ موبائل، جتنا مرضی متقی آدمی ہے، بڑا پرہیزگار حاجی صاحب، نمازی صاحب، فیس بک چلا رہے ہیں، پڑھا نہیں کیا کیا کچھ نظر آ رہا ہے سامنے، واٹس ایپ چلاؤ، کیا کیا کچھ، موبائل نے بیڑا غرق کر دیا۔ تقوی اختیار، تقوی اسی چیز کا نام نہیں ہوتا کہ بندہ اوپر سے سبحان اللہ، ادھر سے عورتیں دیکھی جائے، برہنہ عورتیں۔ اور محترم بھائیوں، یہ تقوی کے منافی چیز ہے۔ تقوی اختیار کرنا ہوگا تو ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہوگا، اور جب ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور کرو گے، دیکھنا اللہ کی رحمتیں، برکتیں، اور آپ کے گھر کے اندر اللہ سکون پیدا فرما دیں گے۔ جب آپ تقوی اختیار کر جاؤ گے، اللہ کو راضی کر لو گے۔ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ کیا کرتا ہے؟ تقوی اختیار کرتا ہے۔ تقوی اختیار کرنے کے بعد اللہ اس بندے کے اوپر راضی ہو جاتے ہیں۔ اللہ فرشتوں کے اندر بھی اعلان فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں جبریل میرے پاس آپ، میرا فلاں فلاں بندہ میں اس کے اوپر راضی ہو گیا، تو بھی راضی ہو جا۔ فرشتوں کے اندر بھی اعلان کر، اور دنیا کے اندر بھی اعلان کر دے، دنیا والے بھی اس سے محبت کرنا شروع ہو جائیں گے۔ تو محترم بھائیو، اگر اللہ کا محبوب بننا چاہتے ہو، اللہ کے پسندیدہ ترین بندے بننا چاہتے ہو، تو ایک ہی چیز ہے، صرف اور صرف گناہوں کی نفرت اور دین کی محبت اپنے دل میں لانا پڑے گی۔ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سامنے رکھنا پڑے گا، ان کی بتائی ہوئی شریعت اور باتوں کو سامنے رکھ کے زندگی بسر کرنا پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میں نے جو کچھ بیان کیا، اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔